تو ہونا یہ چاہیے رشتہ طے کرنے کے اندر لڑکے والوں کی طرف سے اس کے ولی، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے پیغام لے کے لڑکی والوں کے یہاں جائیں، یا لڑکی والوں کی طرف سے پیغام لے کر لڑکے والوں کی طرف سے آئیں، تو یہ دونوں جگہ پر رشتے بھیجے جا سکتے ہیں۔ ایسا لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکے والے ہی رشتہ بھیجیں گے۔ بھئی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے، اب لڑکی والوں کا ارادہ بھی ہے وہاں پر نکاح کرنے کا، لیکن صرف ایک سماج کی آر کی وجہ سے کہ بھئی ہم اگر رشتہ بھیج دیں گے اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں ہمارے چرچے ہوں گے، بات ہوں گے کہ کیسے بے شرمی کے لڑکی والوں نے رشتہ بھیج دیا، تو یہ کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے، یہ اپنی بچی کی خیر خواہی کی بات ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں صحابہ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں لڑکی والوں کی طرف سے بھی پیغام گیا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ فطری حیا، نیچرلی حیا جو ہے، شرم جو ہے، نزاکت جو ہے، وہ عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی وجہ سے ہونا یہ چاہیے کہ رشتہ بھیجنے میں پہل جو کرے، جن کی طرف سے رشتہ جانا چاہیے، وہ لڑکے والے ہونے چاہیے، اور لڑکے والوں میں بھی لڑکے کے جو سرپرست ہو، اس کے ذمہ دار ہو، اس کے گارجین ہو، یا ان کے طرف سے کوئی پیغام لے کر جانے والے ہو تو وہ جائیں اور لڑکی والوں کے یہاں پر اس کا اظہار کر دیوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، سید البشر ہے، اس کے باوجود کئی ازواج ایسی تھی جن کو آپ نے خود نکاح کا پیغام دیا، جیسے ام عائشہ کو، ام سلمہ کو، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہن اجمعین، ان تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت ام سلمہ کا وہ مشہور سا واقعہ ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایک روایت حضور سے سن رکھی تھی کہ جب کوئی صدمہ آوے، کوئی پریشانی آوے تو یہ دعا پڑھتے رہیں گے، اللہ مسائل کو حل کریں گے کہ اللہ ہمیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت میں اجر دیجیے ہمیں اور اس کا بہترین بدلہ دیجیے۔ بس وہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن وہ بار بار سوچتی تھی کہ ہمارے شوہر سے بہتر تو کون ہو سکتا ہے، اتنے نمازی تھے، اتنے عبادت گزار تھے، ان کے ذہن و دماغ میں نہیں تھا مسئلہ کہ مجھے تو پیغام نبی کی طرف سے آئے گا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوئے اور فرمایا، ام سلمہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا بعض خاص موقعوں پر ضرورت کی وجہ سے عورتوں کی طرف سے، یعنی لڑکی والوں کی طرف سے اس کے سرپرست اگر نکاح کا پیغام لے کر جاتے ہیں، کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ شریعت میں یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف اتنی زبردست کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اس زمین پر صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہے۔ اس میں ایک چیپٹر، ایک عنوان، ایک ہیڈنگ جو قائم کیا ہے، اس ہیڈنگ کا نام ہے باب عرض الانسان بنت و اخت علی اہل الخیر، کہ آدمی کا نیک لوگوں کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ پیش کرنا، اس کے بارے میں یہ روایتیں ہیں، اور اس میں روایت بھی لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ نکاح کا پیغام خود لڑکی والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ دن معذرت کر لی، کہا کہ میں ذرا غور کر کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، معذرت انہوں نے پیش کر دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، آپ کر لیجئے میری بیٹی سے نکاح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ، کچھ زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں سے رشتہ طے ہو گیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے،
تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اصل میں اس وجہ سے خاموش تھا کہ حضور کے راز کو میں کھولنا نہیں چاہتا تھا، اصل میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا نکاح کرنے کا۔ تو واقعہ لا کر بتلانا یہ مقصد ہے عزیز بزرگوں اس سے کہ لڑکے والے بھی پیغام تو یہ تو چلتا ہی ہے، لیکن لڑکی والے بھی پیغام دے رہے ہیں تو اس میں کوئی آر کوئی شرم نہیں ہے، اس کو بے غیرتی نہ سمجھے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر غالباً ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو آپ کے نکاح میں سامنے سے چل کے پیش کر رہا ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ اگر سامنے سے چل کے پیش کرے تو اس کی باتیں بنانا شروع کر دیں گے، کیسا بے غیرت، اس کی بیٹی کا رشتہ خود لے کے آیا ہے ہمارے پاس، انتظار بھی نہیں کرتا ہے۔ بے غیرت اصل میں آپ ہیں جو اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کو تو شرم و حیا کی، اس کو آپ کا گھر پسند آیا اس لیے سامنے سے چل کر اس نے اپنی بیٹی اپنی بہن کو آپ کے لیے پیش کیا ہے، اور آپ ہے کہ اس کی مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ کسی بھی جگہ نکاح کرنے کا ارادہ ہو، لڑکے والے تو بھیجتے ہی ہیں رشتہ، لڑکی والے بھی رشتہ بھیجنا چاہے تو بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی عار اور شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔